تاریخی طور پہ ہزاروں سال سے نام رہا ہے نگر، تو اس چیز کو ہم سینس میں رکھ کے بول رہے ہیں جب نگر ہے تو جو نگر کا جو باب ہے وہ شروع میں لگنا چاہیے۔ پچھلے سال اتنے پروٹیسٹ ہوئے تھے، پچھلے سال کمیونٹی کی ریزولوشن پاس ہوئی تھی، تو اس کو شفٹ کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر یہ چھوٹا ہی ایشو ہے، پتہ نہیں ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو حکومت کی حصہ بننے کے بعد ان کا موقف بدل جاتا ہے یا کیا مطلب کون سا پریشر ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج ہم پروگرام کریں گے ضلع نگر کے ایک ایشو کے حوالے سے، جس کے اوپر ہم نے ماضی میں بھی ایک دو پروگرامز کیے ہیں۔ مسئلہ وہاں پہ یہ ہے کہ جو باب نگر انٹری پوائنٹ ہے، اس کے حوالے سے خاص کر نگر کے نوجوانوں کو زیادہ تشویش بھی ہے، ان کے ریزرویشنز بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو کی طرف سے یا باقی جو ریلیجس تنظیموں کی طرف سے بھی کم از کم ہمارے سامنے ان تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا جو خاص کر نوجوان کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرے مہمان محمد آصف، نگر سے ان کا تعلق ہے، وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے MPhil بھی کیا ہوا ہے، پڑھے لکھے ہیں اور پولیٹیکل یوتھ لیڈر بھی ہیں۔ آصف صاحب بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج سے پہلے ہم نے جب گپ شپ کی کسی پروگرام میں، تو وہ دن اور آج کا دن مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ سٹرگل تو کر رہے تھے، آپ کی مذاکرات ہوئے، ذرا اپڈیٹ بتائیے اس سے اب تک کی کیا ہے؟ جی، اس میں جو پچھلی جو ہماری ایک احتجاج بھی ہوا تھا، نگر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے احتجاج کا کال ہوا تھا، جس کے بعد تمام جو یوتھ تنظیمیں تھیں وہ ساری ہرسپر کے مقام پر جو ہے احتجاج کیا، جس کے بعد ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ ہماری ایک کامیاب مذاکرات ہوئی تھی۔ تمام تر ڈیمانڈز ہمارے پاس پروف میں موجود ہے، آفیشیل لیٹر ہیڈ کے اوپر جو ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے یہ مان لیا۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ تو چلو یہ ساری تو جو ہے نا یوتھ کی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی ہے نوجوانوں کی ہے، تو اس میں باقی بھی اسٹیک ہولڈرز ہے، مطلب انجمن بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، انجمن حسینیہ نگر، پھر سپریم کونسل نگر بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اس کے علاوہ پولیٹیکل فگرز، ان سب کی جو ہے نا ایک میٹنگ کال کی اس وقت کے ڈپٹی کمشنر ذوالقرنین نے DC آفس کے اندر۔ میٹنگ میں ایک متفقہ ریزولوشن پاس ہوا، صرف 2 بندوں نے اپوز کیا تھا اس میٹنگ میں، باقی سب نے کہا تھا کہ کرنٹ سائٹ کے اوپر ہمیں ریزرویشنز ہے، اس کو آپ چھنس میں بنائیں یا کسی ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں پہ ہمیں ریزرویشن نہ ہو۔ تو اس کے بعد ریزولوشن کے بعد اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے پورے اس ریزولوشن کو ساتھ ملا کے میٹنگ منٹ سارے سیکٹری کو جمع کرائے تھے یہاں پہ، اور انہوں نے پھر جو ہے نا CM سے بھی بات کی تھی۔ تو اس کے بعد وہاں پہ 2 وزٹس بھی ہو گئے، ایک نئے سائٹ سلیکٹ ہونے کے لیے چھنس کے مقام پہ 2 وزٹس ہو گئے۔ تو اس کے بعد ایڈمنسٹریشن چینج ہو جاتی ہے، نئے DC صاحب آتے ہیں، اور ٹھیکیدار نے جو ہے نا چالاکی سے حکومت کو فریق بنا کے وہ کورٹ میں گیا تھا، حالانکہ اس ٹائم پہ جو کام رکوایا تھا، جو ریزسٹنس تھی وہ عوام کی طرف سے تھی۔ 7 اس میں کورٹ میں سنوائیاں ہوئی ہے، سول کورٹ میں 1 میں بھی ڈسٹرکٹ اٹارنی پیش نہیں ہوا ہے، جس کے بعد یک طرفہ کورٹ نے فیصلہ دیا۔ تو اب اس فیصلے کو ہم نے کرنٹلی جو ہے نا سیشن کورٹ میں، آنریبل سیشن کورٹ میں چیلنج کر کے وہاں سے اسٹے آرڈر نکلوایا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو آپ کے خلاف تھا، جو آپ کا موقف ہے؟ بالکل ہمارے موقف تھا اس میں۔ ایک تو ہمارا سب سے پہلا تو سوال یہ بنتا تھا کہ اس وقت کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے عوام کی ریزسٹنس کی وجہ سے رکوایا تھا، ان کا اپنی تو جو ہے نا وہاں پہ خواہش تھی، انہوں نے تو پہلے سائٹ انہوں نے سلیکٹ کی تھی۔ جب عوام کی طرف سے لا اینڈ آرڈر کا سچویشن پیدا ہو گیا تو مجبوراً انہوں نے کمیونٹی میٹنگ بلا کے ریزولوشن پاس کر کے اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ریزولوشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو متفقہ طور پر پاس ہو گئی، تو آپ یہی چاہتے ہیں جو اس ریزولوشن میں لوگوں نے پاس کیا، وہ کیا ہے؟ کہاں پہ ہونا چاہیے یہ جو اس ریزولوشن میں؟ جو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا شینبر ہے بہت بڑی آبادی ہے، اور خاص طور پر ہم بات کریں ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سے، تو شینبر کو کاٹ کے جو ہے نا یہ باب نگر بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ چلے اگر شینس میں کنفلکٹ ہے تو آپ کسی ایسی جگہ میں تو بنا دے جہاں پہ وہ شینبر ہمارے اس گیٹ کے اندر آ جائے، کیونکہ وہ بھی نگر کا حصہ ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ دوسرے جگہوں کے ساتھ کمپیئر کرا رہے، شیگر، چلاس۔ اب چلاس میں آپ دیکھیں تو باب دیامر نہیں ہے، وہ باب چلاس ہے، ایک چیز۔ اور دوسرا نگر کی تاریخ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 74 تک نگر سیمی آٹونومس اسٹیٹ رہا ہے، اس کے اپنے قانون لاگو ہوتے تھے، وہاں پہ اپنا ٹیکس ہوتا تھا، سارا سسٹم۔ تو یہ کمپیریزن والی بات ہی نہیں، ہمارے شروع سے آخر تک ایک ہی مطلب تاریخی طور پہ ہزاروں سال سے نام رہا ہے نگر، تو اس چیز کو ہم سینس میں رکھ کے بول رہے ہیں جب نگر ہے تو جو نگر کا جو باب ہے وہ شروع میں لگنا چاہیے، شروع میں لگنا چاہیے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ سیاسی جو آپ کے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں ہمارے ساتھ بھی پروگرام میں بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی
جو پلیٹ فارمز آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں کوئی زیادہ متحرک نہیں ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں یوتھ ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, کسی ایک پوائنٹ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا ڈائریکٹ اس میں ایسا کیا مفاد ہے؟ مطلب یہ چھوٹا سا ایشو نہیں ہے. اس میں جو اصل میں جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ چھوٹا ہی ایشو ہے, لیٹ سے چھوٹا, یہ 2019 سے میں نے جو نا مطلب سارا ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. یا باب نگر ادھر ہے یا ادھر ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر اس سے فرق نہیں پڑتا ہے تو جب پچھلے سال اتنے پروٹیسٹ ہوئے تھے, پچھلے سال کمیونٹی کی ریزولوشن پاس ہوئی تھی, تو اس کو شفٹ کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر یہ چھوٹا ہی ایشو ہے, لیٹ سے مطلب مان لیتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہی ہے, تو چھوٹے سے ایشو کو ادھر سے ادھر کرنے میں کیا ایشو ہے؟ مطلب یہ بہت پرانا پروجیکٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ حفیظ صاحب کے دور میں جو دور کا پروجیکٹ ہے, ابھی تک سولو نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے, بڑا ایشو ہے. ایک یہ چیز ہمیں, اور جہاں تک دوسرا آپ نے سوال کیا ہمارے ساتھ پولیٹیکل مذہبی, جو سابقہ ریزولوشن 2019 میں پاس ہوا تھا جس میں انجمن اور سپریم کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی, سپریم کونسل کے ہمارے چیئرمین ہوتے تھے آغا مرزا علی, وہ تھے, اور ہمارے انجمن اس میں انہوں نے اس ٹائم پہ یوتھ کا کوئی اسٹیک نہیں تھا. یوتھ پہلی بار متحرک ہوئی ہے مئی 2021 میں. اس سے پہلے اس کیس کو رکوانے میں ابھی تک کا جو یہ پروجیکٹ رکا ہوا تھا, یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے سینئر سپریم کونسل کو اور انجمن کو. باقی یوتھ کا تو آپ کے سامنے پچھلے سال متحرک ہوئی, اس سے پہلے تو یوتھ کا تو نام نشان نہیں تھا اس پروجیکٹ پہ. کس کے کہنے پہ متحرک ہوئی تھی یوتھ؟ ہماری اپنی موٹیویشن تھی. یہ ہماری موٹیویشن اس لیے تھی کہ 2003 کے اندر نگر اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ایک پروپوزل بنایا تھا باب نگر بنے کے, کیونکہ وہ لگ رہا تھا کہ جو نا ہماری پروجیکشن مطلب صحیح نہیں ہو رہی ہے, جس طرح نگر کی پروجیکشن, اس کے لیے باب کا ہونا. تو جس کے اوپر محمد علی اختر صاحب جب وہ وزیر خزانہ تھے, انہوں نے بہت کوشش کی, نہیں کر پائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی اور اس آئیڈیا کو پہلی بار نگر عوام کے سامنے وہ لے کے آئے تھے. تو پولیٹیکل جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جاوید منوا صاحب ہیں, ایوب وزیری صاحب ہیں, جاوید صاحب ہیں, بیشتی صاحب ہیں, ہمیں تو ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی جو آپ کو مطلب زیادہ پرزور انداز میں کر رہے ہیں, ان کی طرف سے تو ہم نے نہیں. اس میں ایک تو جو ہے نا مطلب وہ ایک بات تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی ڈی سی دفتر میں, جس میں ایوب وزیری صاحب خود موجود تھے, اس وقت وہ منتخب نمائندے نہیں تھے. اور اس ریزولوشن کے اوپر جو ہے نا مطلب ان کا سائن ہے باقاعدہ, جو ہے نا مطلب انہوں نے سگنیچر کیا, ان کا سپورٹ ہے آپ کے ساتھ. لیکن ابھی جو ہے نا مطلب ابھی نہیں ہے. اس کی وجہ ریسنٹلی ہماری کوئی میٹنگ ہوئی تھی, یہ مطلب پتہ نہیں ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو حکومت کے حصہ بننے کے بعد ان کا موقف بدل جاتا ہے یا کیا, مطلب کون سا پریشر ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ ہے باہر کے, ان سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, ان کا موقف جاننے کی؟ بالکل ریسنٹلی ہم نے ان کے ساتھ ایک ملاقات کی, ہم نے میٹنگ کی, ہم نے اپنے تحفظات ان کو بتا دیے. ہم نے یہاں تک کہا کہ ہرسپو میں ہی جس جگہ پہ ابھی بن رہا ہے اس سے 2 قدم پیچھے چھلک چوک ہے, اس سے 2 قدم پیچھے لا کے آپ گیٹ بنا دیں, ہمیں کوئی جو ہے نا مطلب تب بھی ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. لیکن یہ جو ہے نا مطلب ایک ہی ضد پہ بیٹھے ہوئے کہ ہم جو ہے نا مطلب شینبرگ کو کراس کر کے ہی ہم اس گیٹ کو بنائیں گے. چلیں ویسے مطلب یہ بتائیے, یہ جو ان کی ضد ہے, اگر یہ ضد پہ قائم رہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس پہ ہمارا جو ہے نا مطلب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نگر کے تمام اسٹیک ہولڈرز ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ جب بھی میٹنگ پہ بیٹھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے اور ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں. ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گاؤں جائیں گے, ایک بندے سے جو ہے نا سگنیچرز لیں گے, ان کا موقف لیں گے, ان کو متحرک کریں گے, اور تمام سگنیچر سمیت جو ہے نا ہم کورٹ میں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ان کا. اگر یہاں سے ہوا تو جو ہے نا مطلب ہم اس کو جو سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے یہاں تک بلانا پڑا تو ہم لڑیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ سٹے کی کیا بات تھی؟ عدالت سے سٹے ہوا ہے دوبارہ؟ عدالت سے ہم نے سٹے لیا ہے, کیونکہ اس میں جو ٹھیکیدار نے گورنمنٹ کو, وہ میں نے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی, ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ تو عوام کی ریزسٹنس کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے, نہ تو گورنمنٹ کو کوئی ایشو تھا, نہ کنٹریکٹر کو ایشو تھا. ایشو تو یہاں پہ عوام کا تھا, تو عوام کو فریق ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے سول کورٹ میں اپلائی کیا تھا کہ ہمیں فریق بنا دے. اس میں سول کورٹ نے منع کیا تھا, جس پہ ہمیں پھر سیشن کورٹ جانا پڑا. اچھا آصف صاحب, اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کوئی سیاسی ایشو ہے, مذہبی ہے, لسانی ہے, علاقائی ہے, کس طرح کا ایشو ہے؟ اس کو میں تو جو ہے نا مطلب سیدھا اگر آپ کو بتا دوں تو یہ نگر کے حدود کے اوپر حملہ سمجھتا ہوں. کیوں حملہ سمجھتا ہوں؟ پھر اگین وہی بات آتی ہے کہ جس کیس کو ہماری انجمن اور سپریم کونسل لیڈ کر رہی تھی, جو ہمارے بڑے معتبر ادارے ہیں وہ دونوں لیڈ کر رہے تھے, ایک دم سے وہ خاموش ہو کے جو ہے نا بیک ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ یوتھ کو جو ہے نا آگے آنا پڑتا ہے. تو ایسی کون سی چیزیں ہوئی, مطلب ایسے کون سے مسائل یا کون سے ایشوز سامنے آئے جن کے بیس پہ وہ بیک ہو گئے, وہ ہمیں بتا بھی نہیں رہے.
نہیں ہمیں سیاسی نمائندے یہ چیز بتا رہے ہیں کہ چھنس میں بنانے کا یہ ایشو ہے یا مطلب شینبرگ کو اس کے اندر لانے کے لیے یہ مسائل ہے. تو یہ جو ہے نا چیزیں ایشوز نہیں بتا رہے, جس کی وجہ سے شاید وہ نوجوانوں کو نہیں سمجھا پا رہے, یا پھر جو ہے نا جان بوجھ کے کوئی انٹینشنلی ان کا کوئی وقت محدود ہے. کوئی لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میسیج یہی دینا چاہیں گے کہ تمام تر جو ڈاکومنٹس ہے, جو نگر کے غیور جوان ہیں, غیور لوگ ہیں, ان کے سامنے تمام تر ڈاکومنٹس ہم آلریڈی جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ یہ کوئی جوانوں نے ایشو نہیں اٹھایا تھا. 2019 سے لے کر جو ہے نا اس ایشو کو سب سے پہلی بار ریزولوشن تمام سٹیک ہولڈرز کے سائن شدہ ریزولوشن وہ پاس ہوا ہے, گورنمنٹ کے پاس بھی جمع ہے, ابھی بھی وہ انجمن اور سپریم کونسل کے پاس موجود ہے. تو جب ریزولوشن پاس ہوا تھا تو ہم تو 2 سال بعد جوان آ گیا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے نا مطلب آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ صرف چند جوانوں کا ایشو ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ہمارے اداروں نے ہی اٹھایا تھا, ادارے خاموش پڑ گئے تو پھر ہم نے ان کی جگہ لی ہے. ان کی جگہ لی ہے. بہت شکریہ سب پروگرام میں آنے کے لیے. شکریہ. تھینک یو. پروگرام دیکھنے کے شکریہ. اجازت دیجیے. بہت شکریہ.